بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ، ہارون، خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی سعادت پانے کے سبب کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا سن کر فرعون نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے ذبح کروائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دشمن فرعون کے گھر میں ہی آپ کی پرورش کروائی۔ جوانی میں ایک قبطی کے قتل ہونے کے بعد مدین کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کئی سال تک آپ علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی شہزادی حضرت صفورہ سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ مدین سے مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ راستے میں مقدس وادی طویٰ میں نبوت و رسالت اور معجزات کے شرف سے مشرف ہوئے۔ یہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی پروانِ نبوت عطا ہوا۔ یہاں سے مصر پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کو دعوت توحید دی اور پیغام رسالت پہنچایا۔ فرعون نے اسے قبول نہ کیا اور جادوگروں کے ذریعے آپ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، جس میں اسے شکست فاش ہوئی۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی سے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریا کے پار تشریف لے گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بچھڑا پونجنے، تورات عطا ہونے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات وغیرہ کے اہم واقعات رونما ہوئے۔ یہاں 7 ابواب میں آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا اجمالی بیان متعدد صورتوں میں ہے، جبکہ تفصیلی بیان نیچے آ رہی 20 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت 49 سے 73 تک، 92 سے 93۔ نمبر 2، سورہ نساء آیت 15 سے 153 تک۔ نمبر 3، سورہ مائدہ آیت 20 سے 26 تک۔ نمبر 4، سورہ اعراف آیت 103 سے 156 تک، 159 سے 162 تک۔ نمبر 5، سورہ یونس آیت 75 سے 93 تک۔ نمبر 6، سورہ ہود آیت 96 سے 99 تک۔ نمبر 7، سورہ ابراہیم آیت 5 سے 8 تک۔ نمبر 8، سورہ بنی اسرائیل آیت 101 سے 104 تک۔ نمبر 9، سورہ کہف آیت 60 سے 82 تک۔ نمبر 10، سورہ مریم آیت 51 سے 53 تک۔ نمبر 11، سورہ طٰہٰ آیت 9 سے 98 تک۔ نمبر 12، سورہ مومنون آیت 45 سے 49 تک۔ نمبر 13، سورہ شعراء آیت 10 سے 68 تک۔ نمبر 14، سورہ نمل آیت 7 سے 14 تک۔ نمبر 15، سورہ قصص آیت 3 سے 43 تک۔ نمبر 16، سورہ صافات آیت 114 سے 122 تک۔ نمبر 17، سورہ مومن آیت 23 سے 54 تک۔ نمبر 18، سورہ زخرف آیت 46 سے 56 تک۔ نمبر 19، سورہ زاریات آیت 38 سے 40 تک۔ نمبر 20، سورہ نازعات آیت 15 سے 26 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تعارف پیش کیا گیا ہے، آگے ملاحظہ کریں۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام موسیٰ علیہ السلام، لقب کلیم اللہ، صفی اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام صفی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ نسب نامہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور نسب نامہ یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہی نسب نامہ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے اور 120 برس عمر پائی۔ آپ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے ولادت کی تفصیل، ولادت سے بعثت تک کے احوال میں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو، اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا، اور سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی۔ گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلے شنوءہ کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی۔ پھر فرمایا، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا، اور وہ ایسے تر و تازہ تھے گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں۔
اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ شرم و حیا اور جسم کو چھپا کر رکھنا پسندیدہ اوصاف اور کئی صورتوں میں شریعت کو مطلوب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان اوصاف سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے اور اپنا بدن چھپانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے حج کی کیفیت سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی ازرق سے گزر ہوا تو فرمایا، گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزرے تو پوچھا، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی گئی، یہ فلاں فلاں وادی ہے۔ ارشاد فرمایا، گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر رمی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اونٹنی کی لگام کھجور کی چھال کی ہے اور آپ علیہ السلام اونی جبہ پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام، آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے 1 سال بڑے تھے۔ حوصلہ مندی، بردباری اور فصاحت و بلاغت جیسے عظیم اوصاف سے مزین تھے۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو دعوت توحید دینے میں انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، پھر آپ علیہ السلام کو کتاب الہی تورات عطا کی اور آپ کے واسطے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اس کتاب سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ مزید ارشاد فرمایا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت و رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ فی زمانہ تورات اس حالت میں موجود نہیں ہے جس میں وہ نازل ہوئی، بلکہ اس میں یہودیوں نے بہت تحریفات کر دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہود کی تحریفات کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے اوصاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور نبی رسول تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت یعنی بڑے مقام والے اور مستجاب الدعوات تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ 4 سے 6، آپ علیہ السلام کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور بارگاہ الہی میں قرب کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ قرآن پاک میں ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی عظمت کا پتہ لگا کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں سے نہ مل سکے۔ تو اگر ان کی دعا سے اولاد یا دنیا کی دیگر نعمتیں مل جائیں تو کیا مشکل ہے۔ البتہ نبوت کا باب چونکہ بند ہو چکا، اس لیے اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ نمبر 7، آپ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انہما من عباد المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر رب دو جہاں نے بے شمار انعامات فرمائے، ان میں سے 16 انعامات یہ ہیں 1 سے 6 تک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو ہدایت، صلاح عطا فرمائی اور ان کے زمانے میں تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی، صالحین میں شمار کیا، بطور خاص نبوت کے لیے منتخب کیا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی
اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔